توجہ سے سن لیجئے. آقا کریم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے معلوم رہے گا. تو کیا خیال ہے جو اللہ کی نظر رحمت سے معلوم رہے, جس کی طرف وہ خدا اس دن نظر رحمت نہ فرمائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا جنت یوں ہی رستے میں پڑی ہوئی ہے؟ نہ میاں, ایسا نہیں ہے. جنت میں داخل ہونا تو کیا ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. ایسا شخص جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا. آقا کریم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے, مگر آقا کریم نے فرمایا والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا, یہ رشتوں کو توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اس لیے آج کسی کو اپنی جو بندہ اپنی عبادات پہ ناز کرتے ہوئے اپنے قریبی رشتوں کو توڑتا ہے نا, اپنے رشتہ داروں کو ٹھکراتا ہے, تو اسے اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کچھ گندے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دیا جائے گا. اگر رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہے, بہن بھائی, اگر ان کے ساتھ عداوت میں اور دشمنی میں اور نفرت میں زندگی بسر کی تو یہ سارا کچھ کیا ہے کہ منہ پہ مار دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن بحیرہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں, اور اس کو امام ابن جوزی اپنی کتاب البر والصلہ میں نقل کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ من قام اللیل وصام النہار, اگر کوئی شخص راتوں کو قیام بھی کرتا ہو, یعنی اس کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں قیام میں گزرتی ہیں, اور دن کو روزہ بھی رکھتا ہو, وَقَطَعَ رَحِمَهُ, لیکن اگر وہ اپنے رشتوں کو توڑنے والا ہے, سِیقَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ, میرے حضور نے فرمایا وہ ساری راتوں کو قیام میں گزارنے والا اور دنوں کو روزے رکھنے والا, اگر وہ اپنے رشتوں کو توڑنے والا رشتوں کو نہیں نبھاتا تو قیامت کے دن اس کو اس کے منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے.